Sofia Papa de Plan Salomón. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الصلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محترم. محکم کتاب کی جس کا جواب قیامت تک نہیں آ سکتا، اور اس کتاب کا تلاوت کرنا بھی ثواب، اور یہ کتاب جو ہے زندوں کے لیے ہے. ہم سمجھتے مردوں کے لیے ہے، کہ مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے ہے کہ کتاب جو ہے پڑھے ہے نا، اور اسی کے مطابق جس طریقے سے ہے نا پروردگار نے حکم دیا ہے. تمام خشک و تر ہے نا، وما من دابۃ، تمام خشک و تر جو ہے نا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے نا. آیت اس میں بولنا پڑتا ہے، نہیں تو صحیح نہیں آواز جائے گی تو صحیح. یعنی ہر خشک و تر جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے، ہر خشک و تر تمام. تو ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی علم ہو یا اخروی علم جو ہے، یعنی دینی تعلیم ہے. یعنی تمام جو ہے یہ والدین پہ فرض ہے یہ، بلکہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کو حلال اور حرام جو ہے یہ تمام چیزوں معرفت، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت، حلال حرام دین کا، یہ جو ہے ہر والدین پہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اور آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو بارگاہ میں آتے، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا مثلاً جو ہے دینی ہے، یعنی حلال اور حرام کے بارے میں جو ہے جانے، تو کیا یہ اچھا رہے گا؟ امام نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. اور جو تعلیم دے رہا ہے دین کا، اصول کا، دیگر چیزیں جو تعلیم دے رہا ہے، خود جو ہے امام حسین علیہ السلام کہ ایک فرزند کو ہے نا، امام کی ایک فرزند کو تعلیم دے دیا. تو پھر جو ہے امام گئے اور جانے کے بعد جو ہے اس کو درہم اور دینار دیا ہے نا، اس کا احترام کیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ جو ہے اس قدر جو ہے اس کا احترام کر رہے، درہم اور دینار دے رہے. تو امام نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے نا، اس نے جو تعلیم دیا ہے دین کا، جو قرآن کا، اگر جو ہے موتیوں سے منہ بھر دے تب بھی کم ہے. اس پہ تو صلوات کوئی پڑھے گا نہیں، معلوم ہے. انگلش کا مسئلہ ہو تو ہم بھی ساتھی میں ہیں نا، کہ معلوم ہوا کہ ٹیوشن کا 1 مہینے کا 2000 دے دیں گے ہے نا، بیچارہ کوئی مولوی صاحب پڑھائے گا تو 200 دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پڑھیے صلوات جو ہے. تو بہرحال تو یہ علم اور تعلیم آپ دیکھیں خود جو ہے
امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں جتنا آپ صلوات پڑھ رہے ہیں تو ہم سے زیادہ ثواب آپ کو مل جائے. یہ نہ سوچیے کہ بہت صلوات پڑھا رہے ہیں، ہے نا، یہ بھی دیکھنا کہ جا رہے ہیں. دیکھیے گا، ذہن پہ رکھیے گا کہ کس طریقے سے مثلا جو ہے امتحان ہوتا ہے علم کا. امام جا رہے ہیں. اب جو ہے ایک جگہ امام رک گئے، اور بھی کم سنی امام کو اس وقت امام کھڑے ہیں، جا رہے ہیں ایک جگہ رک گئے، اور راستہ بھی وسیع تھا، امام کھڑے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ بھی بچے بھی وہیں کھڑے ہیں. تو اتفاق سے اب جو ہے بادشاہ کی سواری گزری ادھر سے. جب سواری گزری، دیکھیے بڑا تفصیل ہے نا، بڑا سمیٹ کے ہم بیان کر رہے ہیں. سواری گزری. اب جب سواری گزری تو تمام بچے جو ہے وہ بھاگ گئے، لیکن امام جو ہے وہیں موجود تھے. تو اس نے کیا کہا کہ تمام بچے چلے گئے اور تم نہیں گئے. تو امام نے کہا کہ اگر راستہ وسیع نہ ہوتا، تنگ ہوتا تو ہٹ جاتے تم چلے جاتے. اور دوسری چیز کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تم جو ہے ظلم کرو گے، ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر جو ہے ہم کچھ سوچتے، اور ایسی چیز ہے نہیں، لہٰذا جو ہے ضرورت کیا ہے. بہرحال وہ جو ہے واپس چلا گیا، آگے چلا گیا. اور جانے کے بعد ابھی نہیں پہنچے، ہم سے آگے پہنچیں گے، رکیے، لیکن نتیجہ دینا ہے نا. وہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے شکار کیا، اپنا باز وغیرہ چھوڑا، شکار کیا ہے نا. باز گیا اور جانے کے بعد شکار کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مچھلی کو لیا، مٹھی میں بند کیا. اب جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام وہیں موجود ہے نا. دیکھیں سب مصلحت ہے نا، سب مصلحت ہے نا، ورنہ گیا ہوگا ہے نا اتنی جلدی ہے نا کہ مثلا جو ہے کوئی دکان سے تو سامان خریدنا نہیں تک پیسہ دیا لے کے قریب سے آ گیا ہے نا. گیا ہوگا، شکار کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، باز چھوڑا ہوگا، پھر وہ باز جو ہے نا جا کر ہے نا مچھلی کو، پھر مچھلی جو ہے لیا ہوگا، مٹھی میں بند کیا، پھر واپس آیا ہوگا ادھر سے، تو ٹائم تو لگا ہوگا. تو یہ سب جو ہے مسئلہ دیکھیں. اب جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام وہیں ہے، یعنی امام نے اپنے آپ کو وہیں پہنچا دیا. اب جب واپس آیا اور جب اب دیکھتا ہے تو اب امام سے سوال کرتا ہے، امام سے جو ہے وقت کے امام سے امتحان لے رہا ہے. کیا کہا یہ بتائیے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. پہنچے آپ، یعنی ایک جاہل جو ہے وہ امام کا امتحان لے رہا ہے. آج بھی یہ معاشرے میں بات پائی جاتی ہے کہ جاہل جو ہے وہ عالم کا امتحان لیتا ہے، امتحان لیتا. دیکھیں نہ معلوم ہو، پوچھ رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، ثواب بھی ہے، لیکن اگر جو ہے معلوم ہے اور پھر جو ہے اگر امتحان لے رہا ہے تو پھر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور اس میں جو ہے کوئی ثواب بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں، لیکن جو ہے معلوم نہیں ہے تو پھر پوچھنا چاہیے نا. اس سے جو ہے وہ نہیں ہے، جتنا مثلا جو ہے نہ جانتا ہو وہ پوچھے. تو بہرحال یہ مزاج جو ہے پایا جاتا ہے ہر دور میں. تو اس نے جب پوچھا، سوال کیا تو امام نے بتا دیا، تفصیلی بتا دیا نا کہ کچھ ہوتے ہیں افراد ہے نا، وہ جو ہے باز کو چھوڑتے ہیں اور پھر جو ہے وہ باز جاتا ہے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ شکار کرتا ہے، پھر جو ہے لوگ یعنی بادشاہ اسے لے کر آتے ہیں، اور لانے کے بعد جو ہے پھر ہے نا ہم اہل بیت کے امام کا امتحان لیتے ہیں، ہے نا. بتا دیا تفصیل سے. اب آپ دیکھیں کئی چیزیں ہیں اسی واقعے میں، اگر اسی کے ہم تفسیر میں چلے جائیں گے نا تو کم سے کم 20 منٹ جائے گا، لیکن اس کو مختصر کر کے ایک اور بہت دقیق واقعہ سنا دیں گے اور اس کے بعد مسائل پڑھ دیں گے. تو دیکھیں اسی میں جو ہے تمام چیزیں ہیں، یعنی امام نے یہ بھی بتا دیا، شاہراہ راستے وغیرہ کے بارے میں بھی بتا دیا. آج جو ماسٹر پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں تو امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ راستے کے سلسلے سے کہ مثلا جو ہے یعنی راستہ چوڑا ہو ہے نا، کہ مثلا جو ہے اگر جو ہے ایک بادشاہ بھی گزرے ہے نا، مثلا جو ہے کوئی حاکم گزرے تو ہوتا ہے نا کہ اگر حاکم وغیرہ گزرتا ہے نا تو راستہ بند کر دیا جاتا ہے نا کہ ادھر سے راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، یہ جو ہے ہوتا ہے. تو امام نے جو ہے پہلے ہی بتا دیا ہے نا کہ اس طریقے سے کہ شاہراہ چوڑی بھی ہو ہے نا، لوگ بھی گزر جائیں اور کوئی ایسا شخص آنے والا ہو تو وہ بھی گزر جائے.
یعنی کسی کے لیے دشواری نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں اسی پہلو میں ہے، کس طریقے سے یعنی ایک واقعے سے امام نے تمام چیزوں کو ظاہر کر دیا۔ یعنی امام کا کوئی بھی فعل ہو، معصومین علیہ السلام کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فعل ہو، وہ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اس طریقے سے اس نے امتحان لیا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایک مسائل آیا ان کے پاس، مولا کے پاس بھی، لیکن جو ہے مولا سے پہلے جو ہے وہ یہودی چلاک ہوتے ہی ہے نا، وہ یہودی جو ہے ایک صاحب کے پاس گیا، سمجھے آپ، اور اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے آپ سے چند مسائل دریافت کریں گے، اگر آپ بتا دیں گے، چند سوالات ہیں، اگر آپ بتا دیں گے تو پھر جو ہے ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال شوق بھی تھا کہ ٹھیک ہے ایک دو سوال کرے گا، ہم جو ہے بتا دیں گے تو یہ جو ہے مسلمان ہو جائے گا، یہودی تھا۔ تو کہا کہ تم سوال کرو۔ تو اس نے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ آسمان کی چابی کیا ہے؟ بہت دقیق غور سے آپ بھی سوچیں کیا کیا چابی ہوگی سے پڑھ رہے ہیں نا، سنیے گا بہت غور سے۔ آسمان کا چابی کنجی کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد پوچھا یہ بتائیے وہ کون مدفون ہے کہ قبر جو ہے لے کر اسے گھوم رہی تھی سات سمندر پار جو ہے، وہ کون تھا؟ نہ جن میں سے تھا نہ انسان میں سے، پھر بھی جو ہے اپنے قوم کو ڈرا دیا۔ اور وہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں سورج ایک بار چمکا، اور جو ہے وہ 5 کون ہیں جو نہ صلب پدر سے پیدا ہوئے نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے؟ بتائیے، سخت سوال ہو گیا ہے نا۔ ابھی یہ گھبرانے لگے، لیکن آگے اور ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتائیے وہ ایک کون ہے کہ جس کا دوسرا نہیں، 2 کون ہے کہ جس کا تیسرا نہیں، 3 کیا ہے جس کا چوتھا نہیں، 4 کیا ہے جس کا 5واں نہیں، 5 کیا ہے جس کا 6واں نہیں، 6 کیا ہے جس کا 7واں نہیں، 7 کیا ہے جس کا 8واں نہیں، 8 کیا ہے جس کا 9واں نہیں، 9 کیا ہے جس کا 10واں نہیں، 10 کیا ہے جس کا 11واں نہیں، 11 کیا ہے جس کا 12واں نہیں۔ اب سوچیے، اب یہ بتائیں گے کتنی دیر لگے گی، ہے نا، لیکن بتائیں گے سب سمیٹ کر، ہے نا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو اب جب سوال کیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جواب تو معلوم نہیں تھا، اب کیا کرے؟ کہا کہ تمہارا سوال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے نا، کیسا سوال ہے؟ تو اب لوگوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اس سے کہا کہ تم چلو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، اور وہ جو ہے تمہیں جواب دیں گے۔ اب جو ہے اس یہودی کو لے کر مولا کائنات کے پاس آئے۔ مولا کو تو سب معلوم ہی ہے۔ مولا نے کہا کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو اس نے بتا دیا، ہے نا، دوہرا نہیں رہے ہیں نا۔ یہ خطابت کا فن یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی کو دوہرا دو، ہے نا، بس سمجھ گئے نا، ایک بار بول دیے سمجھ گئے نا۔ تو سوال جو ہے اس نے دوہرا دیا۔ جب سوال دہرایا تو پھر امام نے کہا دیکھو آسمان کی چابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور مشرک کے لیے جو ہے آسمان کا دروازہ بند رہتا ہے، سمجھ گئے نا، مشرک کے لیے بند ہے، اور وہ چابی جو ہے لا الہ الا اللہ۔ اور جو پوچھ رہے ہو کہ وہ کون مدفون تھا نا جو قبر لیے گھوم رہی تھی، تو وہ جناب یونس ہے نا، مچھلی کے شکم میں تھے اور 7 سمندر، ہے نا، پار جو ہے وہ گئے۔ کہا وہ کون تھا؟ نہ جن میں سے تھا نہ انسان میں سے تھا، اور اپنی قوم کو ڈرایا۔ کہا وہ جناب سلیمان کی چوٹی تھی نا، جو کہا تھا جناب سلیمان جب لشکر لے کے آئے، کہا کہ ہے نا اپنی اپنی بلوں میں بھاگ جاؤ، ہے نا، ورنہ جو ہے سلیمان کا لشکر جو ہے وہ کچل دے گا۔ رکے رہیے گا، یاد رکھیے گا، ابھی آگے شروع کریں گے نا، کچل دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہاں جب جناب سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر گزرے، ہے نا، تو یہاں جو ہے نا چیوٹی نے یہ کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ تو جناب سلیمان نے جو بلایا، اس کی پیشی ہوئی، بلایا تم نے یہ کیا کہہ دیا ہے نا کہ ہم جو ہے کچل دیں گے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، ہے نا، ہمیں آپ سے خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ کے جو ارد گرد ہیں صحابی جو ہے خطرہ ان سے ہے نا۔ اور یہیں پہ بہت دقیق بات خطیب آل محمد آل سیدی صاحب وہ کہتے ہیں کہ چیونٹی کو، ہے نا، چیونٹی نے کہا
کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے بلند ہیں تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ سلیمان چیونٹی سے بلند ہے۔ پہنچے نہیں ہے، پڑھیے سلوات پڑھیے۔ تو پھر سوال کیا وہ جگہ کہا جہاں سورج ایک بار چمکا، کہا جناب موسیٰ نے عصا مارا تھا وہاں پہ۔ اب وہ 5 چیز کہ جو نہ صلب پدر سے نہ شکم مادر سے، کہا جناب آدم، جناب حوا، ناقہ صالح اور جناب موسیٰ کا عصا، اور جناب اسماعیل کے بدلے میں جو دمبا آیا تھا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اب واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ہے نا، اب وہ آئے 1 2، اب اس کے بعد کہا ایک کی جس کا دوسرا نہیں، کہا ایک جو ہے خدا ہے وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں دوسرا نہیں۔ 2 جس کا تیسرا نہیں، کہا جناب آدم اور حوا۔ کہا 3 کی جس کا چوتھا نہیں، کہا جناب جبریل، میکائیل اور اسرافیل۔ کہا 4 کی جس کا 5واں نہیں، کہا کہ وہ کتاب ہے توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ وہ 5 کی جس کا چھٹا نہیں، کہا پنجگانہ نماز ہے، جس کا چھٹا نہیں۔ کہا 6 کی جس کا 7واں نہیں، کہا وہ 6 دن ہے نا، 6 ایام کے پروردگار میں 6 دن میں زمین اور آسمان جو ہے اور تمام چیزوں کو 6 دن میں بنایا۔ اور 7 کی جس کا 8واں نہیں، کہا 7 آسمان ہے۔ اور 8 کی جس کا 9واں نہیں، کہا وہ 8 فرشتے ہیں کہ جو عرش کو جو ہے پکڑے ہوئے ہیں۔ کہا 9 کی جس کا 10واں نہیں، کہا جناب موسیٰ کو جو 9 نشانیاں ملی ہیں۔ اور 10 راتیں ولیالی العشر، پروردگار نے 10 راتوں کی جو ہے قسم کھائی ہے۔ 11 جس کا 12واں نے، جناب یوسف کے 11 بھائی، اور 12واں کی جناب موسیٰ نے عصا مارا تھا تو 12 راستے بن گئے تھے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے ان سے سوال کیا اور کہا کہ یہ سوال جو ہے مبہم ہے، کیسا سوال ہے۔ لہٰذا جب مولا کے پاس آئے تو مولا نے جواب دیا ہے نا، رسول اسلام نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ چلیے مولا کائنات نے کہا سلونی سلونی، توجہ نہیں دیتے ہیں، ایک بار نہیں کہا ہے سلونی پوچھ لو، سلونی سلونی پڑھیے سلوات، نقطہ نکال رہے ہیں آپ، توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ سلونی سلونی 2 مرتبہ کہا ہے کہ جو پوچھنا ہو جو ہے ہم سے پوچھ لو۔ اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا سلونی سلونی، کسی نے ہے چند جو ہے ایک علامہ صفت جوزی ہے، ایک جو ہے جوزی کر کے وہ جو ہے ایک جو ہے اہل سنت اور ایک جو ہے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کہ جو اہل تشیع سے رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے سوال کر دیا ہے نا کہ بتائیے کہ مثلا جو ہے کتنے ہیں خلیفہ امام کتنے ہیں۔ تو بہرحال دونوں مجمع تھا، جمع ہوا تھا، سمجھ گئے آپ، دونوں مجمع جو ہے جمع ہوا تھا۔ پوچھا تو انہوں نے زور دے کر کہا ہے نا، زور دے کر کہا 4 4 4۔ ادھر وہ خوش کی 4 بولے، ادھر یہ خوش کی 3 مرتبہ 4 4 بولا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے کیا۔ اچھا آپ سن لیجئے دوسرے والا بھی ہے نا کہ جو دوسرے صاحب جو تعریف کیے ہے نا کہ ان کا بھی اور بھی ہے نا، یہ اور بھی ہے کہ جو مولا کائنات نے جب سلونی سلونی کہا تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے جبریل کہاں ہے۔ تو ایک مرتبہ مولانا نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی اور کہا کہ تم ہی جبریل ہو۔ تو ایک اور دوسرا جو دعویٰ کر دیا تھا سلونی، پڑھے نا ابھی پڑھے ہے نا، پڑھتے ہیں 10 منٹ ہے، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ دعویٰ کر دیا سلونی کا دعویٰ کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو ایک جو ہے خاتون آ گئی اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا ان سے، کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی عمامے میں کتنے پیچ ہیں۔ سمجھ گئے آپ، عمامے میں کتنے پیچ ہیں نا، گھماتے ہیں جو ہے نا، پیچ کتنے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے چپ ہو گیا، خاموش۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جناب آدم نے حج کیا یا نہیں۔ تو کہا کہ حج تو کیا،
کہا سر کس نے موڑا، یعنی نائی کا نام بتائیے، سر جو ہے کس نے موڑا؟ تو پھر جو ہے یہ خاموش ہو گئے۔ پھر کہا کہ یہ بتائیے کہ جناب سلمان جب انتقال ہوا تو کہاں تھے؟ کہا مدائن میں تھے۔ اب مولا علی کہاں تھے؟ کہا مدینے میں۔ تو کہا یہ بتائیے نماز کس نے پڑھائی؟ ہے نا، کہا کہ نماز کس نے پڑھائی ان کی؟ اب جو ہے یہ پریشان ہوا، ہے نا، غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ مردوں کے مجمع میں کیسے آ گئی، ہے نا، خود سے آئی تو تمہارے اوپر لعنت ہے، اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو اس پہ لعنت۔ بس اتنا ہی سننا تھا، پلٹا دیا۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ بولا کہ پھر دوسرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا بعض لوگ کرتے پورا وضاحت کر دیا، ارے ماشاءاللہ جو ہے نا اتنا فہم مجمع ہے کہ صرف اشارہ کریے، ہے نا، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ جو ہے نا آپ آگے چلے جاتے ہیں، واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہے نا کچھ رہا تو کل ذکر کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایام جو ہے گزر رہا ہے، بس چند روز اور باقی ہے، کل محرم کی 7 تاریخ ہے، اور ابھی تک اگر جو ہے اگر یاد نہ رہا ہو یا غفلت کی وجہ سے جو بھی، لیکن یعنی 7 تاریخ سے پانی ختم ہو گیا تھا، یعنی اب جب پانی پیے تو کربلا کی طرف رخ کریں اور حسین کی پیاس کو یاد کریں۔ 7 محرم سے پانی جو ہے ختم ہو گیا تھا، بند ہو گیا تو 2 محرم یا 4 محرم کے بعد ختم ہو گیا۔ ہاں عزیزان محترم، آج کی شب جو ہے حضرت قاسم کا مصائب پڑھا جاتا ہے۔ وہ قاسم جو یتیم قاسم تھے، اور امام حسن علیہ السلام قریب بلائے شہادت سے پہلے، اور قریب بلانے کے بعد جو ہے بازو پہ ایک تعویذ باندھا اور کہا فروا اس بچے کا بھی خیال کرنا اور اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا، اسی میں اس کا حل ہوگا۔ ہاں عزیزان محترم، آخر کار جب ایسا وقت آیا، جناب قاسم جو ہے پریشان ہے، بے قرار ہیں، اجازت نہیں ملتی ہے، لیکن جب تعویذ لے کر آئے اور جب امام حسین نے بھائی کے تحریر کو دیکھا، بھائی یاد آ گیا، بھائی کا بچپنا، ساتھ پہ رہنا، مدینہ، بھائی کو بھائی یاد آ گیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو رخصت کیا تو مقتل کے جملے ہیں، مقتل کے جملے کہ امام حسین جو ہے جناب قاسم کو سینے سے لگا کر اتنا روئے کہ امام حسین کو غش آ گیا، امام قاسم کو بھی غش آ گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر غش آ جاتا ہے تو کس طریقے سے جو ہے اسے غش سے بیدار کیا جاتا ہے، لیکن ہائے کربلا میں پانی کہاں، شہزادی زینب بھائی کے پاس بیٹھ گئی، رونے لگی، جب رونے لگی آنسو کے قطرات بہے، امام حسین کو غش سے افاقہ ہوا۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو رخصت کیا، میدان میں آئے، ظالموں پہ حملہ کیا، ارزق کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے کہا اس طریقے سے نہیں بلکہ جو ہے سب مل کر حملہ کرو۔ ہاں عزیزان محترم، کیا ہوا؟ تیر چلا، نیزہ چلا، جناب قاسم گھوڑے سے گرے، آواز دے رہے تھے چچا خبر لیجئے، خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑے، ادھر آواز آ رہی تھی چچا چچا، لیکن اب کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، امام حسین آواز دے رہے تھے اے میرے لال قاسم کدھر ہو؟ اب جو گرد ہٹا، امام حسین قاسم کے پاس پہنچے اور امام نے کہا اے بیٹا حسین بہت شرمندہ ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن ہم مدد نہ کر سکے۔ قلبون پروردگار